مودی کو پھر دھچکا، بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات امریکہ نے منسوخ کر دیے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی تجارتی وفد نے 25 سے 29 اگست کا طے شدہ بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مجوزہ تجارتی معاہدے پر مذاکرات کے لیے طے شدہ یہ دورہ ری شیڈول کیا جائے گا، جس حوالے سے دونوں فریقین رابطے میں ہیں۔ تاہم بات چیت کے لیے نیا شیڈول ابھی تک طے نہیں پایا۔ یاد رہے کہ روس سے تیل خریدنے کے معاملے پر امریکہ نے بھارت کو اضافی ٹیرف کی دھمکی دی تھی۔ امریکی دھمکی کے بعد بھی بھارت نے روس سے تیل کی خریداری روکنے کا اعلان نہیں کیا، جس کے بعد امریکہ نے بھارت پر اضافی 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد بھارت پر مجموعی امریکی ٹیرف 50% ہو گیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم سے رابطہ، سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس۔ برطانیہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے خارجہ دولت مشترکہ ترقیاتی امور معزز ڈیوڈ لیمی ایم پی نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے رابطہ کیا اور حالیہ شدید بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔ ڈیوڈ لیمی نے اس موقع پر حکومت پاکستان اور متاثرہ خاندانوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم وزیر خارجہ کو لندن کے حالیہ دورے کے دوران کامیاب ملاقاتوں کے نیک خواہشات بھی پیش کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے برطانوی حکومت کی جانب سے ہمدردی اور تعاون کے جذبے پر شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ قریبی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے برطانیہ کی جانب سے امدادی بحالی کے اقدامات میں تعاون کے اظہار کو سراہا اور دونوں ممالک کے درمیان مسلسل رابطے کی امید ظاہر کی۔ حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کے عالمی برادری سے والدین کے جان بچانے کا مطالبہ۔ ایک ویڈیو بیان میں رضیہ سلطان نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت یاسین ملک کو کشمیر کاز کے لیے آواز بلند کرنے کی پاداش میں کچھ دنوں میں سزائے موت دینے جا رہی ہیں۔ رضیہ سلطان نے عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ، چین، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی تنظیمیں مداخلت کر کے میرے والد کے جان بچائی۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ اور حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک 34 سال پرانے جعلی کیس میں پہلے ہی بھارت میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ یاسین ملک کو بھارتی حکام نے 2019 میں سری نگر میں ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا اور ان پر دوران قید کئی بار تشدد بھی کیا گیا، جس سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور بھارتی حکام کو انہیں اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ حج درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ حج درخواستوں کی وصولی کے تاریخ میں 1 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اب نامزد بینکوں میں پیر 18 اگست کو بھی حج درخواستوں کی وصولی جاری رہے گی۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق 12 روز میں 1,10,000 سے زائد حج درخواستیں موصول ہوئی۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ سرکاری حج اسکیم میں 7,000 نشستیں باقی ہیں۔ 1 دن کی توسیع پہلے آئے پہلے پائیں کی بنیاد پر ہے۔ ترجمان کے مطابق نشستیں مکمل ہوتے ہی حج درخواستوں کی وصولی روک دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کا بنیر میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو فی کس 20 لاکھ دینے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے کلاؤڈ برسٹ کے بعد تباہی کے زد میں آنے والے علاقے بنیر کا دورہ کیا اور سیلاب سے نقصان اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ علی امین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ جاں بحق افراد کے ورثاء کو فی کس 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت کے شکر گزار ہیں، بنیر کے عوام کا مشکل گھڑی میں ساتھ دیا۔ دورے کے موقع پر بنیر کے ڈپٹی کمشنر آفس میں سیلابی صورتحال اور ریلیف سرگرمیوں پر اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی، چیف سیکرٹری اور ضلعی حکام شریک ہوئے۔ تباہ کاریوں پر تفصیلی بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ بنیر کے 7 ولیج کونسلوں میں 5,380 مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور اب تک 209 اموات، 134 لاپتہ اور 159 زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کو فوری معاوضہ دیا جائے گا۔ حکومت نے ریلیف کے لیے 1.5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم اور دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے تعاون پر شکر گزار ہوں۔ بابر اور رضوان آؤٹ، 3 ملکی T20 سیریز اور ایشیا کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ پاکستان، افغانستان اور UAE کے ٹرائی نیشن سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوں گی، جبکہ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک ابوظہبی اور دبئی میں منعقد ہوگا۔ 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان سلیکٹر اور ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے پریس کانفرنس میں کیا۔
سلمان علی آغا کو 17 رکنی اسکواڈ کا کپتان برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسکواڈ میں فخر زمان، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، فسٹائم ایوب، خوشدل شاہ، حسین طلعت شامل ہیں۔ محمد نواز محمد وسیم جونیئر، محمد حارث، ابرار احمد، فہیم اشرف، حسن علی، حسن نواز، صاحبزادہ فرحان، سلمان مرزا اور سفیان مقیم بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے 9 میں سے 6 میچز جیتے ہیں، ایک میچ ہم آخری بال پر ہارے، ہماری ٹیم میں زیادہ تبدیلی نہیں ہے۔ سلمان مرزا کو بنگلہ دیش میں پرفارمنس کی وجہ سے رکھا ہے۔